اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مناظرہ ہوا ہے اہل سنت اور اہل تشیع برادران کے درمیان حدیث کرتاس پہ، تو اسی موضوع کی مکمل جو گفتگو ہوئی ہے اب برادران کے لیے ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو اب برادران سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور فیصلہ کریں خود ہی۔ شرائط آپ مومنین کے سامنے پہلے پیش کر دوں۔ اس ویڈیو میں شرائط دی گئی ہیں دونوں فریقین کی طرف سے، شرائط کا مطالعہ کر لیں، پھر آپ مومنین کے لیے محترمین کے لیے آگے جو ہے تمام ثبوت اور تمام دلائل کی نظر میں ویڈیو پیش کی جائے گی۔ اہل سنت مناظر محمد علی محمدی منہاج اہل بیت۔ اب آپ مومنین کو لے کے چلتا ہوں مناظرے کی طرف۔ مناظرہ کیونکہ کافی اوپر سے شروع ہوا ہے تو مکمل سے آپ مومنین کو دکھانا چاہوں گا، اول سے آخر تک تمام انشاءاللہ آپ مومنین کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ مناظرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حدیث کرتاس کو لگائیں گے اور اس پر جو آپ کا موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد ایک دلیل پیش کریں گے آپ، ٹھیک ہے، اپنے جو موقف ہے اس پر، کہ جو آپ اس حدیث اعتراض اس پر کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو اس پر ایک دلیل آپ پیش کریں گے، تو اس کا جواب ہوگا، پھر آگے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا حق نہیں ہے آپ مجھے کہیں کہ سب سے پہلے آپ حدیث کرتاس پیش کریں یا ایک دلیل پیش کریں، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ابھی میری مرضی ہے کہ میں حدیث کرتاس ایک پیش کروں یا صحیح بخاری سے دوسری بھی کوئی حدیث لے کر آؤں اور پیش کروں، یہ میری مرضی ہے۔ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، میرے دلائل دینے کے بعد میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے دلائل دیے ہی نہیں ہے، پہلے آپ گفتگو کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی بڑی میں بڑی غلطی شمار کی جائے گی۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں جب دلائل دے دوں پھر آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کل حدیث کرتاس کے بارے میں گفتگو کا کہا تھا، ٹھیک ہے، آپ چلیں جس مرضی موضوع پر آئیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دلیل جب آپ ایک مرتبہ کوئی 5-6 روایات 5-6 اعتراض کریں گے تو پھر ایسے ماحول خراب ہوگا۔ ایک اعتراض کریں، اس کا جواب لیں، پھر آگے آپ اعتراض کریں، کیونکہ بات جو ہے وہ پہلے طے کر لینی چاہیے کہ ہمیں دوسرا بندہ سننے والا کو پتا ہو کہ یہ سوال ہوا تھا، اس کا جواب آ گیا، اب دوسرا سوال یہ ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلے مجھے دلائل پیش تو کرنے دو، دلائل پیش کرنے دو تو میں آگے بات کروں گا۔ میں حدیث کرتاس ہی پیش کر رہا ہوں، حدیث کرتاس پیش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، اور قرآن کی آیات کا ترجمہ جو ہے میں اہل سنت کی مفسر در منصور کی تفسیر سے ترجمہ پیش کروں گا، ٹھیک ہے برادر، کیونکہ میرے لیے لازمی ہے کہ میں ترجمہ جو ہے اہل سنت کی کتب سے پیش کروں، تو میں تفسیر در منصور سے قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کروں گا اور حدیث کرتاس جو ہے صحیح بخاری سے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مجھے پیش تو کرنے دیں، مجھے پیش کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، بعد میں آپ رد پیش کرنا۔ سب سے پہلے مجھے پیش تو کرنے دیں، ابھی میں نے پیش نہیں کی ہیں، پہلے بھی آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ جہاں سے آپ کو بات کرنی کرے، پہلے مجھے پیش کرنے دیں برادر، بعد میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مولانا شیخ محمد حسن نے دلائل پیش کیے، انہوں نے یہ آیات پیش کی، آپ آیات کی تلاوت کریں، روایات پیش کی قبلہ نے۔ جناب محترم، آپ پہلے ہی گھبرا گئے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کرتاس پر آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں کہ آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ دلیل پیش کریں گے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہی نہیں ابھی تک اور سیدھا دلیلوں کی طرف آ گئے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے مناظرے کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ یہاں پہ مولانا اہل سنت کی آپ گفتگو سنیں، یہاں پہ ان کے جذبات دیکھیں اور آخر میں ان کا بھاگنا دیکھیے گا۔ مولانا شیخ محمد حسن نے صحیح بخاری کتاب سے جو ہے وہ آیات کی تفسیر اور روایات دیں،
اگر اتنا آپ کو علم ہوتا ہے، سب سے پہلے میری شروط پڑھ لیتے ہیں۔ میرے شروط میں لکھا ہوا ہے، میری دعویٰ یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کرتاس کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ جناب خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کی تھی۔ میری دعویٰ موجود ہے۔ اگر میری شروط پڑھ لیتے، ابھی تک لگتا ہے کہ آپ نے میری شروط کو نہیں پڑھا ہے۔ سب سے پہلے مجھے دلائل بھیجنے دے، پھر گفتگو کرنا۔ اگر اتنا آپ کو پتہ ہوتا تو سب سے پہلے شروط پڑھ لے۔ شرط اول میں جو لکھا ہوا ہے، مجھے بھی دلائل بھیجنے دے، پھر میرے سے بات کرنا آگے۔ جناب شرائط کے اندر آپ نے بات ذکر کی ہے، ایک مرتبہ ایک وائس میں اپنی مکمل وضاحت کرے، ٹھیک ہے، کہ اس حوالے سے اور بتائیں، حدیث کرتاس پہلے لگا کر بتائیں نا لوگوں کو کہ کیا چیز تھی جو بیان کرنے سے رکی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اپنا موقع پیش کریں نا، مکمل اپنا دعویٰ، تو پھر آپ اس پر دلیل پیش کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بار بار ٹائم ضائع نہ کریں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، تو آپ ایک مرتبہ وضاحت کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 1، جہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، نہ بڑا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کا سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات نمبر 1، یعنی یہاں سے مقصد یہ ہوتا ہے، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول کے سامنے آگے بھی نہ بڑھو، جو رسول کے اس کو سنو، رسول کے سامنے آگے بھی نہ بڑھو۔ پہلی میں نے آیت پیش کی ہے اپنی دلیل کے مطابق، اب دوسری آیت پیش کر کے پھر حدیث کرتاس پر آؤں گا۔ والسلام۔ قبلہ نے اپنی حدیث اور آیات پیش کی، اور اس کے بعد آغا نے جو ہے اپنا حوالہ جات دینا شروع کیے۔ یہ میں نے دوسری آیت پیش کی ہے، تفسیر در منصور کا ترجمہ ہے، فقط یہاں سے میں نے ترجمہ میں نے پیش کیا ہے، اور کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، نبی خدا کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ اگر جس نے بھی نبی خدا کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے اعمال جو تھے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جس نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، اس نے رسول کی مخالفت کی، اس نے قرآن کی مخالفت کی، اس نے کلام اللہ کی مخالفت کی، اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ واضح ہوا دو آیات سے۔ اب میں حدیث کرتاس لگا رہا ہوں اور بعد میں پھر ان آیات پر آؤں گا۔ اب میں حدیث کرتاس لگا رہا ہوں کہ حدیث کرتاس میں موجود ہے کہ رسول خدا نے جناب عمر کو کہا تھا کہ کاغذ قلم دے، میں لکھ کر دوں تاکہ آپ گمراہ نہیں ہوگے، تو جناب عمر نے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ نعوذ باللہ رسول ہذیان کی حالت میں ہے، نعوذ باللہ رسول غلبے کی حالت میں ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کے سامنے جناب عمر نے جو ہے تیز آواز میں بات کی، بلند آواز میں بات کی، رسول کی توہین کی، رسول کو کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ اب رسول جو دے وہ لو، قرآن کی آیت ہے، رسول جو دے وہ لو۔ اب یہاں پر جناب عمر کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اب یہاں پر جناب عمر رسول کے سامنے اولاً تو رسول کے سامنے بیٹھ کر تیز آواز میں بات کر رہا ہے، قرآن کی مخالفت، قرآن کی آیت ہے اللہ کے سامنے تیز آواز میں بات نہ کیا کرو، جناب عمر تیز آواز میں بات کر رہا ہے۔ یہاں پر ثابت ہے کہ جناب عمر نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ثانیاً اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول جو کہے اس کے مطابق چلو، رسول کے آگے بھی نہ چلا کرو۔ دونوں آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عمر نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے۔ اب تھوڑا سا ٹھہریں، میں حدیث کرتاس لگاؤں پھر آگے بڑھوں گا۔ والسلام۔ صبر کرے بھائی۔ یہاں پہ قبلہ نے حدیث لگائی ہے اور اپنی آیات کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جو آپ نے پیش کیا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو مخاطب کیا ہے تو وہ ایمان والوں کو کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی،
आप लोग तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान वाला मानते ही नहीं है, पहली बात, माज़अल्लाह। दूसरी बात ये है कि इसी की तफसीर नीचे जिक्र की गई है कि ये किन के बारे में है। इससे भी ये साबित होता है, कुरान पाक की जो आयत आपने पेश की है उसकी रूह से साबित होता है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की रोशनी में भी ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब कर दिया दोनों को। ये जो नज़ूल के बारे में तफसीर है पेश आपने की है, दलील मेरी है। अस्सलाम अलैकुम। ये मैंने हदीस बयान कर दी है। हद्दसना यहया इब्न सुलेमान काल हद्दसनी इब्न वहब काल अखबरनी यूनुस अन इब्न शुहाब अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काल। अभी आगे रवायत हो रही है, यानी इब्न अब्बास आगे रवायत को बयान कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ए उमर तुम कागज़ कलम मुझे दो तो मैं आपको कुछ लिख कर दूं ताकि आप मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। जनाब उमर ने काल उमर ने रसूल को जवाब दिया इन्नन नबी गलबहुल वजह, नबी करीम के ऊपर गलबा है, नौज़बिल्ला नबी करीम के ऊपर गलबा है। अब मुझे बताओ कि कुरान कह रहा है कि रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो और जो रसूल दे वो लो। अब यहाँ पर जनाब उमर रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है और हत्ता कि ये कह रहा है कि रसूल के ऊपर गलबा है, रसूल के ऊपर गलबा है। अब यहाँ पर कुरान की भी जनाब उमर ने मुखालफत की है और सीधी बात है कि नबी करीम की भी मुखालफत की है। और आगे है वह इंदना किताबुल्लाह है हसबुना, और मेरे पास किताब ही काफ़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी नबी को जनाब उमर कह रहा है कि मेरे पास किताब काफ़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कह रहा है नबी जो ले, नबी जो दे वो लो। अब यहाँ पर नबी दे रहा है, जनाब उमर मना कर रहा है। यहाँ पर जनाब उमर ने रसूल की मुखालफत की, कुरान की मुखालफत की, अल्लाह के कलाम की मुखालफत की। यहाँ पर ही वादे हो रहा है कि जनाब उमर ने रसूल की, कुरान की, अल्लाह की, तीनों की मुखालफत की है। अब मुझे सवाल ये है कि जो तीनों की मुखालफत करता है क्या वो मुसलमान होता है, क्या वो खलीफा होता है, क्या उसका खलीफा बनने का हक है, किसने कहा है? इसमें भी, इसकी तफसीर में भी आप देख लें, इसका तर्जुमा देख लें इस आयत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो। तो ईमान वाले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कह रहा है। तो आप मेरे मौक़िफ़ की तायीद पर पेश कर रहे हैं या अपने मौक़िफ़ की तायीद पर पेश कर रहे हैं? मैंने पहले कहा था कि 1 मिनट से जो वॉइस ज़्यादा होगी मैं उसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। तो आपने मेरी शराइत को माना है तो लिहाजा आपने शराइत की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं इसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। सलाम अलैकुम। मैंने आपको कहा है कि मैं तफसीर दुर्र मंसूर का फ़कत तर्जमा पेश करूंगा। मुझे बुखारी पर बात करनी है और अभी मैं बुखारी पर बात कर रहा हूँ। मैंने हदीस बुखारी से पेश की है। हाँ, जनाब अबू बकर क्या था? ईमान पर था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बुखारी से कि कौन ईमान पर था कौन नहीं था, वो तो अभी मैं बुखारी से दिखाऊंगा। बात यह है कि मैंने तफसीर दुर्र मंसूर से फ़कत तर्जमा पेश किया है और तर्जमा से दिखाया है कि अल्लाह ने कहा है कि जो रसूल के सामने ना चला करो, आगे भी ना चला करो और रसूल से तेज आवाज में बात ना किया करो, उनका अमल जो है जब्त किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। अब मैंने हदीस से किरतास लगाई है, वहाँ पर रसूल खुदा ने कहा है कि ए उमर तुम कागज़ कलम दो, मैं कुछ लिख कर दूं ताकि गुमराह नहीं होगे। जनाब उमर ने जवाब दिया है इन्नन नबी गलबुल वजह, नबी करीम के ऊपर गलबा है, नबी करीम के ऊपर गलबा है। और फिर कहता है कि इंदना किताबुल्लाह है हस्बुना, मेरे पास अल्लाह का किताब काफ़ी। अब मुझे बताओ, जो शख्स नबी को कहे कि तुम पे गलबा सवार है, जो शख्स कुरान की मुखालफत करे, रसूल की मुखालफत, कलामुल्लाह की मुखालफत करे, क्या वो खलीफे के होने के लायक है? क्या वो मुसलमान होने के लायक है? कुरान कहता है रसूल दे वो लोग, रसूल की मुखालफत ना करो, रसूल के सामने ऊंची आवाज में बात ना करो, रसूल के सामने आगे ना चलो। अब ये आगे भी चल रहा है, मुखालफत भी कर रहा है, रसूल से लेता भी नहीं है। अब सारी की सारी जनाब उमर ने मुखालफत की है, रसूल की, कुरान की और अल्लाह की। अब मुझे बताओ, क्या इसका मुसलमान होना हक है, खलीफा होना हक है? मेरी दलील का रद्द पेश करेंगे ब्रदर। सलाम अलैकुम ब्रादर अजीज़, मैंने आपको कहा है कि इसी आयत में ईमान वालों से खिताब है। मैं आपके बकौल जनाब अबू बकर उमर को ईमान पर रख कर अभी बात कर रहा हूँ कि रसूल ने कहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ने कहा है कि ए ईमान वालों। जनाब अबू बकर उमर ईमान पर थे। अल्लाह ने आगे खिताब करके कहा है जो रसूल के आगे चलेगा उसका अमल जब्त हो जाएगा।
جو رسول سے اونچی آواز میں بات کرے گا اس کا عمل ضبط ہو جائے گا۔ برادر یہاں پر مراد یعنی جناب عمر اور ابو بکر دونوں نے رسول کے آگے بھی چلے ہیں دونوں، اور رسول سے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ اب یہ دونوں کا ایمان تو ختم ہو گیا، عمل ضبط ہو گیا۔ رسول کی مخالفت کی، عمل ضبط ہو گیا، قرآن کی مخالفت کی، عمل ضبط ہو گیا۔ اب ان دونوں کا ایمان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، جلدی کریں۔ ابھی سے ہی جناب ان الفاظوں پہ اتر آیا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، کسی ایک دلیل کا ابھی تک انہوں نے رد پیش نہیں کیا، اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آگے مولانا نے مزید دلائل پیش کیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ایمان والوں کا مخاطب کر دیا، ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا ہے نا، جو آپ نے حوالہ دیا ہے اسی کے نیچے آپ پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں میں فقط ترجمہ، کیوں فقط ترجمہ؟ جب آپ نے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیا ہے نا، تو پھر میں آپ ہی کا جو آپ نے سکین پیش کیا اس کے نیچے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب ہے، اس کی نیچے وضاحت بھی ہے یہ جن کے بارے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ایمان والوں کا، بے ایمان کا تو نہیں ذکر کیا بلکہ ایمان والوں کا کیا، آپ نے مانا بھی ہے اس وائس میں۔ السلام علیکم۔ میں بار بار یہ حدیث کرتاس اس گروہ میں لگا رہا ہوں جہاں پر نبی کریم نے فرمایا ہے اے عمر ابن خطاب تم کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ کر دوں، اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر نے جواب دیا ہے رسول خدا کو، قال عمر ابن ان النبی غلب الوجہ، عمر کہہ رہا ہے کہ نبی کے اوپر غلبہ سوار ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے لیے کتاب اللہ، میرے لیے کتاب کافی ہے۔ تو جناب رسول خدا کو عمر خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کتاب کافی ہے، آپ کی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے اس کو لو۔ اب یہاں پر جناب عمر رسول کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ خلیفہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے جو خود رسول کی مخالفت کرے؟ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ حل ہوگا پھر آگے چلیں گے، ایسا نہیں کہ آپ ایک پیش کر کے پھر آگے بھاگیں۔ آپ نے جو آیت پیش کی ہے ابھی بات اس پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بات کریں، اس کے بعد میں آگے جانے دوں۔ تو برادر عزیز میں نے آپ کو کہا ہے کہ جناب ابو بکر عمر کو اللہ نے ایمان والوں کہہ کر مخاطب کر کے پھر آگے اللہ نے کہا ہے کہ ان کا عمل ضبط ہو جائے گا، یعنی ابو بکر عمر ایمان پر تھے، پھر ان کا رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، ان کا عمل جو ہے ضبط ہو گیا، ان کا عمل ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیا ایمان پر آ کر پھر کافر نہیں ہو سکتا؟ میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں، بخاری سے پیش کرتا ہوں حدیث، بخاری میں حدیث موجود ہے، اگر کوئی شخص پہلے ایمان پر آتا ہے پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جناب عمر ایمان پر تھے، اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، پھر بھی رسول کی مخالفت کی، پھر بھی قرآن کی مخالفت کی، پھر بھی اللہ کی مخالفت کی کہ مجھے کوئی چیز نہ چاہیے، رسول غلبے کی حالت میں ہے، نعوذ باللہ، میرے لیے قرآن کافی ہے، اونچی آواز میں بات کر رہا ہے رسول سے۔ اب ان کا عمل ختم ہو گیا، ایمان پر تھا تو اب کفر پر آ گیا، اب کافر بن گیا، ایسا ہوا۔ جو رسول کی مخالفت کرے وہ کافر ہے، بھائی قرآن کی آیت ہے، جو رسول کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ اب اس نے جناب ثانی نے رسول کی مخالفت کی ہے، اب میں اس کو مسلمان سمجھوں، ایمان پر سمجھوں یا کافر سمجھوں؟ میں اسی آیت اور اسی حدیث پر موجود ہوں، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اب میں آپ کی بات مانوں کہ جناب ابو بکر اور عمر ایمان پر تھے، اللہ نے کہا اے ابو بکر اور عمر اگر آپ نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اب بات سنو، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے، قرآن کی آیت ہے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے مطابق پہلے ابو بکر عمر ایمان پر تھے، بعد میں انہوں نے کیا ہے کہ رسول کی مخالفت کی ہے۔ رسول کی کیسے مخالفت کی ہے؟ حدیث کرتاس موجود ہے جہاں پر جناب رسول خدا کہہ رہا ہے کہ اے عمر مجھے کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ کر دوں آپ کو۔ جناب عمر جواب میں کہتا ہے قال عمر جواب میں کہتا ہے ان النبی غلبہ الاکثر غلبہ الوجہ، نبی کریم کے اوپر اکثر غلبہ ہے، غلبہ طاری ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول قرآن کی آیت ہے جو رسول دے وہ لو۔ اب یہاں پر جناب عمر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اب یہ مسلمان ہوا یا کافر جو رسول کی مخالفت کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ یہ عمل پہلے ہوا ہے تو نازل ہوئی ہے،
آپ جہالت کی انتہا کر رہے ہیں، یہ عمل پہلے انہوں نے کیا ہے تو پھر ہی یہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات، اسی جو حوالہ آپ نے پیش کیا اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس سے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ثابت ہو گیا، آپ کا جو باطل نظریہ تھا وہ اس سے رد ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ جو آیت پیش کی ہے اس پر بات کرو۔ ایسے ابھی میں حدیث کرتاز کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، ابھی میں آیت پر بات کر رہا ہوں۔ آیت میں کس کے ساتھ خطاب ہے؟ اللہ کا، ایمان والوں کے ساتھ۔ آپ کے بقول جناب ابو بکر عمر ایمان پر تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا جناب ابو بکر عمر نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے گا اس کا عمل ختم ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حدیث کرتاز میں یہ ہے کہ جناب عمر نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، رسول کے قول کو نہیں مانا، رسول کے حکم کو نہیں مانا، اور کہا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کے مطابق جو رسول کے سامنے ہے اونچی آواز میں بات کرے اس کا عمل بھی ضبط ہو جائے گا، اور رسول کی جو مخالفت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے برادر، قرآن کی آیت ہے۔ اب میں آپ کی بات پہ چل کر بتا رہا ہوں، جو رسول کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ وہی تو میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں جہاں پر امام بخاری نے کہا ہے کہ اگر کوئی اسلام پر ہو، اگر مخالفت کرے رسول کی، وہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ بخاری کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں اسی آیت پر بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں خدا نے جو کہا ہے کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اب مجھے بتاؤ کہ جناب عمر نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، اب مجھے بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور قرآن کی اور آیت ہے کہ رسول کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اب وہ کفار میں شمار ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے جو رسول کی مخالفت کرے۔ اب یہ ظاہراً رسول کی مخالفت ہو رہی ہے بھائی۔ اب مجھے آپ بتاؤ بھائی، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی بنا پر آپ ان کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آپ کا فتویٰ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگ گیا معاذ اللہ۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں مسند احمد کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لے کر آئے۔ تو آپ کے اصول کی روح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کے اصول کی روح سے وہ کافر ہو گئے۔ بات بخاری پر چل رہی ہے تو بخاری پیش کریں، مسند کہاں سے آپ نے پیش کر لیا ہے؟ میں بخاری پیش کر رہا ہوں، آپ مسند پیش کر رہے ہو۔ ابھی بات بخاری پر ہے تو بخاری سینڈ کرے کتاب تمام برادران دیکھ رہے ہیں، میں بخاری پیش کر رہا ہوں، وہ مسند پیش کر رہا ہے، تمام برادران دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس نے مخالفت کر دی ہے، جو اس نے موضوع رکھا تھا اس کی ہی اس نے مخالفت کر دی ہے بھائی۔ تو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جناب نے قرآن اور بخاری کا کہا تھا تو خود ہی مخالفت کر دی، اور آگے آپ سنتے ہیں تو آپ کو مزید اس چیز کا پتہ چلتا چلے گا۔ جناب میں جو جیسی بات یہاں پہ ہے ویسی ہی بات اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب گھبرا کیوں گئے؟ آپ کا فتویٰ جو آپ نے ایک اصول قائم کیا اس کے مطابق میں نے بات کی ہے، آپ نے قرآن کا غلط تشریح کر کے اس کا غلط مفہوم جو آپ نے حدیث کا نکالا، تو اس کی روح سے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے، تو پھر کہیں ان کو بھی کیوں نہیں کہتے؟ بخاری پر بات کر رہا ہوں تو میں نے جو آیات پیش کی ہے اس آیات کے مطابق بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے آیات پیش کی ہے، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مجھے سوال کا جواب دو تو میں آگے بڑھوں۔ آئی موضوع سے ہٹ رہے ہو، آپ نے کہا کہ بخاری پر بات کرنی ہے تو میں بخاری پر بات کر رہا ہوں، آپ مسند پیش کر رہے ہیں، آپ خود موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ اب خود موضوع سے ہٹ رہے ہیں تو آپ کی شکست قبول کی جائے گی برادر۔ اب میں نے سوال کیا ہے، جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کے کلام کو ٹھکرائے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر کہتے ہو کہ مسلمان پھر میں آیت پیش کروں گا، اگر کہتے ہو کافر پھر میں آیت پیش کروں گا۔ اب سوال کا جواب دیں تو میں آگے بڑھوں۔ بخاری کے اندر جو روایت ہے اس میں کاغذ قلم لانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا، باقی تمام کے لیے تھا، تمام کو مخاطب تھا۔ دوسری بات، اب یہاں پر بھی ایک اور روایت میں نے پیش کی ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تو وہ نہیں لے کے آئے، بات ویسی ہی ہے، لیکن تم نے جو اصول قائم کیا اس کی اصول کی روح سے تو معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کاغذ قلم لا کر دو، تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ اب میں نے جو اپنی شرائط کے اندر بات لکھی ہے کہ اگر حوالہ ہماری کتاب کا ہوگا تو میں اپنے ائمہ کا حوالہ پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں، تو میں حوالے دیتا ہوں، تمہارا منہ بند کرتا ہوں۔
جی محمد علی صاحب، بات قرآن اور بخاری کی ہو رہی ہے، مسند احمد کی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ ایڈمن ہے گروپ، اور یہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کہا تھا بخاری اور قرآن سے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد آپ سنبھال کے رکھیے، جب دوسری نشست آئے گی اس میں بے شک سینڈ کر لینا۔ اور مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ خصم مخالف سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے مناظر آپ کو دلائل دے رہے ہیں، آپ نے ان کا رد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت آپ نے پیش کی اس کی روح سے تو ان کا ایمان ثابت ہو گیا، مطلب جو منکر ہیں ان کے منہ سے بھی اللہ رب العزت نے ان کا ایمان ثابت کر دیا۔ دوسری بات جو بخاری کی جو آپ نے ایک اصول قائم کیا، تو اس اصول کی روح سے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو ہے معاذ اللہ کافر قرار دے دیا، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب رہی ائمہ سلف کی بات، میں انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں، تمہارا منہ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بات چل رہی ہے، فیصلہ گروپ ممبران نے کرنا ہے خود ہی۔ مجھے پتا اکثریت تم لوگوں کی ہے، لیکن چپ کر کے گفتگو سنو، اگر ذوق شوق تھا پہلے آپ آ جاتے۔ یہ محترم نے اپنا ایک اور روایت سینڈ کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ کاغذ قلم کا جو رسول نے حکم دیا تمام کو دیا تھا، یہاں پر ثابت کرو کہ رسول نے تمام کو حکم دیا ہے، یہاں پر ثابت کرو۔ رسول خود فرما رہا ہے اور عمر جواب دے رہا ہے رسول کو، رسول نے کہا ہے عمر کو اور عمر رسول کو جواب دے رہا ہے۔ یہاں پر رسول خطاب کر رہا ہے عمر سے اور عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ سب شامل تھے، یہاں پر ثابت کرو سب شامل تھے۔ میں صحیح بخاری سے سات روایات لگا رہا ہوں، سات روایات سے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ رسول کا اور لوگوں سے خطاب تھا، کہ اور لوگوں کے رسول نے کہا ہو کہ آپ جو کاغذ قلم لے کر آؤ، اور لوگوں نے رسول کو جواب دیا ہو۔ کسی ایک نے رسول کو جواب نہیں دیا ہے، فقط عمر نے جواب دیا ہے۔ 7 روایات میں یہ وارد ہے، یہ موجود ہے۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غلبے کی حالت میں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 روایات میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ حدیث کرتاس میں رسول کا اور لوگوں کے ساتھ بھی خطاب تھا، اب ثابت کریں۔ میں بخاری کی 7 روایات دکھاتا ہوں جہاں پر رسول کا خطاب فقط عمر کو تھا اور عمر نے رسول کو جواب دیا، ٹھیک ہے؟ بات ختم ہو گئی، یا جو میں نے پیش کیا ہے حدیث سینڈ کر دیا۔ اب آپ نے کہا ہے کہ رسول کا اور لوگوں کے ساتھ خطاب تھا، اب ثابت کریں کن لوگوں کے ساتھ رسول کا خطاب تھا، یہاں پر حدیث لگائیں مجھے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ رسول کا خطاب؟ آپ خطاب ثابت کر دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، مخاطب کر کے کہا، ان سے مخاطب ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ قلم کے لیے، تو یہ دکھائیں۔ مولانا شیخ حسن کے دلائل اور انہوں نے روایات لگانا شروع کی۔ آپ نے حوالہ اہل سنت کی کتاب کا دیا، یہ اہل سنت کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ پہلی وضاحت میں نے پیش کی ہے، میری شرائط کو تم نے مانا ہے، اور میں نے اپنی شرائط میں بات ذکر کی تھی کہ اگر آپ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیں گے اور میں نے اس حوالے پر ائمہ سلف کا موقف پیش کر دیا تو آپ کا نظریہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ حدیث کو پڑھ لو، یہ حدیث کو پڑھ لو، نبی کریم خود مخاطب ہو رہا ہے اور عمر جواب دے رہا ہے۔ اگر نبی عمر سے مخاطب نہیں تھا تو عمر نے نبی کو جواب کیوں دیا؟ عمر نے کیوں کہا یا رسول اللہ میرے لیے کتاب کافی ہے؟ کیا عمر کو حق تھا نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے؟ کیا عمر کا یہ کہنا ضروری تھا؟ اور لوگ آپ کے مطابق اور لوگ موجود تھے اور لوگوں نے رسول کو جواب نہیں دیا، فقط اس نے جواب دیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول خطاب کر رہا تھا عمر سے اور عمر نے رسول کا کہا ہے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ رسول نے اور لوگوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، یہاں پر تو عمر نے جواب دیا ہے۔ عمر نے رسول کو جواب کیوں دیا؟ عمر نے رسول کو جواب دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا خطاب عمر کے ساتھ تھا، یا تو پھر کیونکہ یہ خطاب سب سے تھا، عام تھا، اس میں وہ خاصیت نہیں تھی جیسے آپ کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنی شرط میں لکھا تھا صحیح بخاری اور قرآن پر بات ہوگی، میں صحیح بخاری اور قرآن پر بات کر رہا ہوں، آپ قرآن اور صحیح بخاری سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے حدیث پیش کی ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، میں نے آیات پیش کی ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، دونوں سے بھاگ رہے ہیں۔ گروپ والے دیکھ رہے ہیں، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اور موضوع سے ہٹنا یہ بڑی میں بڑی شکست ہوتی ہے، اور یہ آپ کی شکست ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صحیح بخاری سے ہٹ رہے ہیں اور قرآن سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے 2 قرآن کی آیات پیش کی ہے اور صحیح بخاری سے حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ محترم اپنے موضوع سے ہٹتے ہوئے
اپنی بات سے بھاگتے ہوئے۔ تو ثابت کریں سب سے خطاب تھا تو ثابت تو کریں، آپ نے کہا ہے کہ سب سے خطاب تھا تو ثابت کریں۔ یہاں تو میں نے صحیح بخاری کو نہیں پڑھا، یہاں تو پھر اچھی طرح سے آپ نے صحیح بخاری کو نہیں پڑھا ہے۔ میں 7 روایات میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، وہاں پر موجود ہے کہ رسول نے عمر کو خطاب کیا، عمر نے رسول کو جواب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ثابت کریں، عام خطاب تھا تو ثابت کریں، عام خطاب تھا تو ثابت کریں، مجھے دکھائیں صحیح، میں دیکھوں، گروپ والے دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے تو دکھائیں، ورنہ جھوٹ نہ بولیں۔ یہ مطلب نبی پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، اور تہمت لگانا ایک بڑے میں بڑا گناہ ہے، اور آپ خصوصاً نبی پر تہمت لگا رہے ہیں کہ نبی نے عام خطاب کیا۔ آپ نے حوالہ اہل سنت کی کتاب سے دیا تھا، اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت میں نے اہل سنت کی کتاب سے کر دی جو میری شرائط کے مطابق ہے۔ اب آپ کا جو فتویٰ ہے ان پر بھی لگ گیا۔ سارے گروپ والے اس وائس کو نوٹ کریں، اس وائس میں برادر نے کہا ہے کہ نبی نے عام خطاب کیا ہے، سب کو کہا ہے۔ برادر میرا سوال یہ ہے کہ اگر سب کو خطاب کر کے کہا ہے تو یہاں پر بخاری سے حدیث لگائیں اور مجھے دکھائیں کہ نبی نے سب کو خطاب کر کے کہا ہے، اور جواب دینے والا واحد ہے، اور عمر بن خطاب اس نے جواب دیا کہ میرے لیے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے سوائے قرآن کی، میری رسول کی بھی اہمیت نہ ہوئی، فقط قرآن کی ہوئی، اور رسول کہہ رہا ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ وہاں پر خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کا کلام اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، قرآن کی مخالفت کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ دکھائیں کون سی شرط میں نے لکھا ہے کہ صرف صحیح بخاری اور قرآن پر بات ہوگی؟ میری دلیل کو رد کرو تو میں آگے بڑھوں، آپ نے میری دلیل کو رد ہی نہیں کیا ہے، پہلے ہی اپنی طرف سے جو ہے دلائل پیش کرنے لگے ہیں۔ یہاں پر دلائل پیش نہیں کیے جاتے ہیں، کسی اور مخالف کے دلائل کو رد کیا جاتا ہے۔ ابھی تک آپ کو مناظرے کا پتہ نہیں ہے اصول کا، میری دلیل کو پہلے رد کرو، آؤ میری دلیل کو رد کرو۔ تمام برادران دیکھیں، یہ نہ ہی میری دلیل کو رد کر رہا ہے، نہیں کیا میں نے آیات بھیجی تب بھی رد نہیں کر رہا ہے، میں نے حدیث بھیجی تب بھی رد نہیں کر رہا ہے، اور اوپر سے کیا کر رہا ہے، خود دلائل پیش کر رہا ہے۔ یہ مناظرے کے اصول سے واقف نہیں ہے، یہ مناظرے کے اصول سے واقف نہیں ہے، اور اس کی شکست یہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے دلائل کو رد کروں گا، ابھی تک میری دلیل کو اس نے رد بھی نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود دلائل پیش کر رہا ہے۔ یار یہ تو میں نے پہلی مرتبہ ایسا جاہل انسان دیکھا ہے جو خود ہی دلائل پیش کرے۔ بھائی آپ دلائل نہیں پیش کریں گے، میری دلائل کو رد کریں گے یار۔ تو جو روایت پیش کی ہے اس میں خطاب دکھائیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو خطاب کر کے کہا تھا، صرف اکیلے کو۔ تو دلیل آپ نے دینی ہے، الٹا مجھ پہ ڈال رہے ہو۔ بھائی جب ایک شخص خطاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کاغذ قلم کا کہہ رہے ہیں تو عام خطاب ہے اور جمع کا سیگا ہے وہاں پہ۔ السلام علیکم، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کوئی گروپ کا بندہ اس کا وائس اوپر پڑا ہوا ہے وہ سینڈ کرے اس گروپ میں جس میں اس نے کہا ہے کہ صحیح بخاری اور قرآن پر بات ہوگی، وائس اوپر پڑا ہے، سینڈ کر سکتا ہے کوئی برادر، سینڈ کرے، مہربانی ہوگی۔ آپ کی دلیل کو میں نے اپنی باتوں سے رد نہیں کرنا، میں نے بھی دلائل پیش کرنے تھے نا اس پہ کہ آپ جو فہم نکال رہے ہیں وہ غلط ہے، تو میں نے دلائل پیش کر دیا، آپ کی دلیل کا رد کر دیا۔ میں نے اپنے جو شرائط ان میں ذکر کیا کہ میں اگر آپ کوئی حوالہ پیش کریں میں ائمہ سلف سے دکھا کر آپ کے نظریے کو باطل کر سکتا ہوں، تو میں نے کیا، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی دکھایا، ٹھیک ہے، اور ائمہ سلف سے بھی دکھایا آپ کو۔ میں نے تو خطاب دکھایا ہے، نبی نے خطاب کیا ہے، عمر نے جواب دیا ہے۔ آپ عقل سے لگتا ہے کہ بالکل ہی پیدل ہیں، یہ سندھی میں بولا جاتا ہے کہ پیدل، ٹھیک ہے۔ جناب رسول نے خطاب کیا ہے، آپ کے مطابق عام خطاب کیا ہے تو لوگ اور بھی جواب دیتے، یہاں پر کسی نے جواب نہیں دیا ہے۔ کسی کا جواب نہ دینا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول کا خطاب مخصوص تھا عمر بن خطاب سے، اور عمر بن خطاب نے رسول نے جیسے ہی کہا ہے عمر بن خطاب نے فوراً جواب دیا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، اور رسول غلبے کی حالت میں ہے، نعوذ باللہ رسول کی توہین بھی کر رہا ہے، رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ آیات سے تو پہلے ہی بھاگ گیا ہے نا، جب ایمان ثابت ہو گیا، دلیل تم نے پیش کی اور ایمان ثابت الحمدللہ ہم نے کر دی، ہمارا موقف آپ نے خود پیش کر دیا، یہ آپ کی شکست ہے۔ دوسری بات، آپ نے جو روایت پیش کی اس پر میں نے وضاحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری ہی سے پیش کی ہے، اور اس پر ائمہ سلف کے حوالے جو میں نے شرائط میں لکھا تھا تو اس حوالوں کو میں نے یہاں پر لگا دیا اور آپ کی بات کو باطل قرار دے دیا ہے، آپ اس شرائط سے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ غلط فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آپ کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اللہ نے غلط فرمایا ہے۔ آپ قرآن کے بدلے میں حدیث لے کر آؤ گے ایسے، یہ میں نے پہلی مرتبہ اہل سنت کا اصول دیکھا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث لے کر آئے گا، یہی تو عمر بن خطاب کا اصول تھا، عمر بن خطاب نے بھی یہی تو کہا تھا
بعض اوقات میں جب اپنی حکومت تھی یہی تو کہا تھا مجھے نہ قرآن چاہیے نہ حدیث چاہیے، پھر کہا مجھے حدیث چاہیے قرآن نہیں چاہیے، پھر کہا مجھے قرآن چاہیے حدیث نہ چاہیے۔ یہی تو عمر بن خطاب کا خطاب تھا بھائی، اصل مقصد یہ عمر بن خطاب کا تھا، آپ بھی وہی کر رہے ہو۔ تمام برادران اس وائس کو نوٹ کریں، اس نے کہا ہے کہ بھائی میں نے تو دلیل پیش کر دی ہے حدیث، تو بھائی قرآن کی آیت میں یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ اہل سنت کا مناظر دکھایا جو قرآن کے مقابلے میں حدیث پیش کر رہا ہے، قرآن کے مقابلے میں حدیث پیش کر رہا ہے۔ یہ نوٹ کریں، اس بھائی کا وائس نوٹ۔ کل کی بات اور ہے، کل جو بات ہوئی تھی، لیکن میں انشاءاللہ میں بھی آپ کو آخر میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا وہ میں آپ کو بھیج دوں گا دوبارہ۔ کل کی بات تھی کہ کل میں کہہ رہا تھا کہ بخاری ہی سے بات ہوگی، لیکن آپ بھاگ گئے تھے۔ لیکن آج جو بات ہے آپ جس مرضی کتاب سے کریں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی دینا ہے، آپ کوئی اور اٹھا لیں کتاب، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پر جھوٹ بولا کہ میں نے شرائط میں ذکر کیا ہے، تو مجھے شرائط سے آپ دکھائیں گے، نہیں تو اس سے رجوع کریں۔ یہاں پہ یہ آگے محترم کا میسج ہے، میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کہ محترم نے خود ہی یہ کہا تھا بخاری میں بخار نہ چڑھا دوں، میں یہ وہ نہ کر دوں، تو اب ان کے جناب آپ جملے سنیے گا، انہی کے جملے۔ گالیاں دینا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ میدان کیوں نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ آج وقت رکھو، رات 12 بجے کا رکھ لو، کیونکہ میں 11 بجے تک تو فری نہیں ہوں، 12 بجے تک انشاءاللہ، یا اس سے پہلے بھی میں فری ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں تم لوگوں کو، جتنے بھی اس گروپ کے اندر تمہارے محدث بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایک چن لو، بخاری اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس پر آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، بخاری تمہیں انشاءاللہ بخار نہ چڑھا دیا تو ہم مسلک اہل الحدیث چھوڑ دیں۔ وہ دکھائیں نا کیسے، مجھے کوئی ٹیگ کر کے دکھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، کیا الفاظ ہیں جن الفاظ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا۔ آپ خطاب دکھا ہی نہیں رہے اور الٹا کہہ رہے میں نے دکھا دیا۔ ایک کے لیے آپ دکھائیں گے واحد کے سیغے کے ساتھ۔ یہ وائس سنیں جہاں پر آپ نے کہا ہے کہ بخاری اور قرآن پر بات ہوگی، یعنی آپ خود اپنے اصول سے ناواقف ہیں، خود کہتے ہو کہ بخاری قرآن پر بات ہوگی، پھر کہتے ہو کہ نہیں فقط جہاں سے میں پیش کروں میری مرضی ہے۔ آپ خود اپنے اصول کے مخالف ہیں، جو اصول کا مخالف ہے پہلی شرط میری ہے وہ اس کی شکست قبول کی جائے گی۔ دیکھیں سنیں، یہ جو کل کا مناظرہ تھا اس کی یہ آڈیو آپ نے لگائی ہے، جس سے آپ کے بندے جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ اس میں قرآن کا ذکر نہیں، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا تھا بخاری میں اس ہستی کا تذکرہ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، تو پھر کل تو حواس باختہ ہو گئے تھے، آج یہ وائس پیش کر رہے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، اب بخار کیوں چڑھ گیا ہے؟ یہ محترم نے خود ہی جناب وائس بھیجی تھی، اپنی ہی وائس کے انکاری ہو گئے، پھر آگے نے بخاری کے اندر سے ہی حوالہ جات لگائیں، کتاب التفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو محترم اپنی اس سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں نے آپ کے منہ پر ماری ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 1 کی تفسیر میں جا کر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے یدعا بالکفر بعد الاسلام، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے کہ سورہ حجر آیت نمبر 1، سورہ الحجرات آیت نمبر 1 کی، کہ جناب ابو بکر و عمر نے جو ہے رسول کے سامنے قدم بڑھایا تھا، رسول کے سامنے قدم بڑھا کر آگے چلے تھے، اور یہاں پر قرآن میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے قدم بڑھا کر نہ چلیں۔ اب یہاں پر رسول کی مخالفت کرنے والا کون؟ یہ جناب عمر و ابو بکر۔ یہ سورہ الحجرات آیت نمبر 1 تفسیر کتاب صحیح بخاری۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں، اوپر محترم کہہ رہے تھے کہ میں 1 منٹ سے زیادہ کی وائس کا جواب نہیں دوں گا، یہاں پہ محترم نے خود ہی جناب 1 منٹ 2 سیکنڈ کی وائس لگا دی۔ بھائی یہاں پر ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ آیت فٹ ہی نہیں آتی، اہل سنت کے کسی محدث نے اس پر یہ آیت فٹ نہیں کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دکھا دو مجھے، کسی ایک نے بھی فٹ نہیں کی۔ دوسری بات، اہل سنت میں کی کتابوں کے اندر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ ہے، اب ہوا کیوں ٹائٹ ہو گئی ہے اس پر لگاؤ نا فتویٰ۔ آپ نے جو اصول قائم کیا ہے اس کی روح سے آپ نے معاذ اللہ کافر قرار دے دیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ نے جو اصول قائم کیا تھا اس کی روح سے۔ باقی رہی بات قرآن، تو بدعتی حضرات جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، اگر قادیانیوں کو لینا آپ، وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا جو کذاب جھوٹا کافر تھا اس کی نبوت جو ہے معاذ اللہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو آپ کا فہم غلط ہے، آپ نے حدیث اور قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی وضاحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے کی ہے۔ مولا علی جن کو کہتے ہیں نا مولا علی، ہم اپنے معنوں میں کہتے ہیں، تم اور کوئی مراد لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری سے میں نے پیش کی۔ یہ میں نے پھر جو ہے بخاری سے حوالہ لگایا ہے جہاں پر موجود ہے کہ سورہ الحجرات آیت نمبر 2 کی تفسیر میں بخاری حدیث نقل کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنے والا اور کوئی نہیں، جناب ابو بکر و عمر ہیں، جناب ابو بکر و عمر ہیں جنہوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی۔ یہ تو بخاری ہے، میرا اپنا کتاب نہیں ہے۔ جناب محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت آپ نے پیش کی اس سے میں نے اپنی دلیل پیش کر دی۔ آیت آپ نے پیش کی مومن ہونا میں نے ثابت کر دیا، پہلی دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے جو حدیث پیش کی اس کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پیش کر دیا۔ آپ نے کافر کہا، وہ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ آج اس دنیا میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، کہتے ہیں آج مجھے کوئی ایسا شخص اور نظر نہیں آتا جن کو دیکھ کر مجھے رشک ہو کہ میرے اعمال ان جیسے ہوں۔ یہ میں نے بخاری سینڈ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اہل سنت کا بہت بڑا محدث صاحب البخاری یہاں پر بیان کر رہا ہے، صاحب بخاری بیان کر رہا ہے، صاحب بخاری بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں مخالفت کرنے والے تھے۔ کون؟ ابو بکر و عمر، دونوں مخالفت کرنے والے تھے رسول خدا کی۔ یہاں پر صاحب بخاری بیان کر رہا ہے، محدث ہے خود۔ یہ 4 روایات میں نے سینڈ کی ہے بخاری سے، جہاں پر صاحب بخاری محدث بھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جناب عمر جناب ابو بکر نے رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور رسول کے سامنے آگے چلے ہیں، دونوں نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے جو مخالفت کرتا ہے وہ کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ 4 روایات میں نے بخاری سے پیش کی ہے، صاحب بخاری مصنف خود لکھ رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، برادر کہہ رہا ہے کہ کہیں پر ثابت نہیں ہے کہ آپ کو عربی پڑھنے نہیں آتی ہے، یا مجھے عربی پڑھ کے سنائیں پہلے۔ صحیح بخاری جس نے لکھی ہے، جس نے حدیثوں کو جمع کی ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے یا تو سمجھتا ہے؟ اسی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت پیش کی ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں جنتی ہونا بھی ثابت ہے، تو یہ تمہارے منہ پہ تماشا ہے۔ پھر دکھا دینا مجھے، صحیح بخاری سے دکھا دیں کہ کہاں پر معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کافر کہا ہے۔ بخاری تو ان کو جنتی کہتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں پر مومن ثابت ہے؟ مجھے پہلے دکھاؤ کہ مومن ثابت کہاں پر ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ایمان والے بھی کافر ہو سکتے ہیں، ان کا عمل بھی ضبط ہو سکتا ہے، یعنی جناب ابو بکر عمر کا عمل ضبط ہوا ہے، مطلب ایمان پر تھے، ایسے عمل ضبط ہونے کے بعد میں بھی ایمان پر تھے، ایسے تو پھر تو صاحب بخاری نے غلط لکھا ہے، پھر تو رسول نے آگے جو فرمایا ہے وہ غلط فرمایا ہے۔ جناب لگا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو میں نے اور بھی روایت ایک پیش کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو ان پر آپ کا کفر لگ گیا ہے۔ دوسری بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس نے حدیث جمع کی اس کو سمجھ نہیں آئی، آج تو آگے اٹھ کے سمجھنے لگ گیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ائمہ محدثین جو بات کریں وہ راجح ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی اوقات ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، اوجب ہے اپنے مذہب کا دفاع کریں اور میری دلیل کا رد دیں، میری دلیلوں کا رد دیں۔ آپ میری دلیل کسی بھی دلیل کا رد نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے میری دلیل کا رد دیں۔ میں وائس آپ کو ٹیک کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری دلیل کا رد دیں، میری دلیل کا رد پیش کریں، میری دلیل کا رد پیش کریں۔ یہاں پر صاحب بخاری لکھتا ہے کہ ان دونوں آیات سے مراد جناب ابو بکر و عمر ہیں، جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، جنہوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، جنہوں نے رسول کے سامنے چلے تھے، آگے قدم بڑھا کر چلے تھے، جنہوں نے مخالفت کی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو ہمارا قصور ہے، جب تک انسان کو ایک بات کا علم ہی نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کی مثال دیتا ہوں، کیا آپ ان لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں جو ایسا عمل کفریہ کلمات وہ کوئی بچہ کہہ دے یا کوئی جوان کہہ دے، اس کو پتہ نہ ہو یہ کفریہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو کیا اس وجہ سے
وہ کافر ہو جائے گا، اہل سنت کے نزدیک نہیں ہوتا۔ آپ کے نزدیک بتائیں مجھے۔ عام گروپ والے اس کو سنیں، میں دلائل دے رہا ہوں، یہ دلائل سے بھاگ رہا ہے اور دلائل کا رد پیش نہیں کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں آیت پیش کر رہا ہوں جہاں پر صاحب بخاری لکھ رہا ہے ان دونوں نے رسول کی مخالفت کی ہے اور ان دونوں نے آگے قدم بڑھا کر چلے، ان دونوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ میرے دلیل کا رد پیش کرے برادر بھائی، آپ کے لیے لازمی ہے میری دلیل کا رد لیں، میں جو پیش کر رہا ہوں اس کا رد پیش کریں۔ میں نے جو 4 روایات لگائی ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 1 و 2 پر، جہاں پر رسول خدا نے فرما رہا ہے اور صحابی نقل کر رہے ہیں کہ جناب عمر و ابو بکر نے ان آیات سے مراد ہے اور انہوں نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے، رسول خدا کے سامنے چلے ہیں اور رسول کے قول کی مخالفت کی ہے اور رسول کے سامنے تیز آواز میں بات کی ہے۔ اب میری دلیل کا آپ رد دیں گے، افسوس کی بات ہے یار۔ تم مومن کی بات کرتے ہو، میں تو جنتی دکھا دیتا ہوں تمہیں، تمہاری تسلی کروا دیتا ہوں، لیکن پہلے کسی بات پہ تو آؤ نا۔ چلے اسی پہ فیصلہ کر لے، اگر میں نے دکھا دیا پھر۔ میرے سامنے آپ کی کوئی بھی مثال نہیں چلے گی، میں نے جو آیات لگائی ہیں میری آیات کا رد دیں، ٹھیک ہے، میری آیات کا رد پیش کریں۔ صاحب بخاری لکھتا ہے ان دونوں آیات سے مراد ابو بکر عمر ہیں جنہوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، جنہوں نے رسول خدا کے سامنے تیز چلے ہیں اور جنہوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ یہ دونوں نے رسول خدا کی جو ہے مخالفت کی ہے۔ مثال کوئی بھی نہیں چلے گی، میں نے دلائل دیے، میرے دلائل کا رد پیش کریں بس۔ اور میں فالسہ بیچ رہا ہوں، میں نے آپ کی دلیل کا رد کیا، ٹھیک ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے، اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری سے اور ائمہ محدثین سے میں نے رد کیا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے میں نے رد پیش کیا، اور میں نے کیا، میں نے اپنی شرائط کے مطابق جواب دیا ہے، اور جس بات پر تم نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ کفر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیے ہیں، تو پھر لگاؤ نا فتویٰ، تو لگا دو پھر ان پہ، آج تمہارا پتہ چلے۔ میری دلیل کا رد پیش کریں۔ میں نے کہا ہے کہ قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 1 2 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں نے رسول کی مخالفت کی ہے، دونوں نے رسول کے سامنے چلے ہیں، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، ان کا عمل بھی ضبط ہو گیا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری سے میں نے پیش کیا ہے، اب اس کا رد پیش کریں، پھر آگے میں بات کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گلی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج سیدنا عمر فاروق کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آج رافضی بھاگ رہا ہے۔ دیکھو کسی بات پہ ٹک نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا رد حدیث سے ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا رد حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ کہ جناب عمر کا اصول ہے یا جناب ابو بکر کا اصول ہے کہ قرآن کی آیات کا رد جو ہے حدیث سے ہوتا ہے؟ یہ کس خلیفے کا اصول ہے مجھے بتاؤ، یا جناب عثمان کا اصول ہے کہ قرآن کی آیات کا رد جو ہے حدیث سے ہوتا ہے؟ میں نے پہلی بار سنا ہے اللہ کے کلام کا رد بھی حدیث سے ہوتا ہے، پہلی بار سنا ہے یار۔ جناب صاحب بخاری سے دکھا دیں کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، میں دکھا دیتا ہوں انہوں نے جنتی، بلکہ ان کا محال بھی دکھاتا ہوں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح بخاری سے۔ تو تم نے صحیح بخاری پر جھوٹ بولا، تو جھوٹوں پر رب کا قرآن لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث کو لوگے، قرآن کو نہیں لوگے سے۔ یہاں پر قرآن مجید میں خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے ان کا عمل ضبط ہو جائے گا، اور رسول کے سامنے چلیں، ٹھیک ہے، قدم نہ بڑھائیں۔ یہاں پر حدیث میں موجود ہے، صاحب بخاری نقل کیا، ان دونوں آیات سے مراد ابو بکر عمر ہے، ان دونوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، ان دونوں نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور چلے بھی ہیں۔
हर कुरान कुफर का फतवा लगा रहा है। कुरान कह रहा है कुरान अफजल है, साहिब बुखारी अफजल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मैं ऐसे भी आलिम पर लानत करता हूँ जो कहे कि जो है कुफर का फतवा लगाए। कुरान कुफर का फतवा लगा रहा है। कुरान को आपको कुरान की बात समझ में नहीं आ रही है, साहिब बुखारी की बात समझ में आ रही है। जनाब, जब आप कोई अपनी बनावटी तफसीर पेश करेंगे तो उससे बेहतर जो हदीस तफसीर पेश करते हैं हम तो उसको मानेंगे। जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको जन्नती मानते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी मौजूद है इस पे, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है। और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जन्नत में महल भी देखा है। वो भी उम्मत को बता दिया कि कल को कोई राफ़ज़ी उठ के ये ना कहे कि वो जन्नती नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनका महल भी देखा है। भाई मैं आयत पेश कर रहा हूँ, कुरान मुखालफत कर रहा है जनाब अबू बकर उमर की। कुरान मुखालफत कर रहा है। कुरान कह रहा है जिसने भी रसूल के सामने ऊंची आवाज में बात की उसका अमल जब्त हो जाएगा। जिसने रसूल के सामने कदम बढ़ाकर ना चलें, जो रसूल दे उसको लें। अब ये कुरान कह रहा है, जनाब उमर व अबू बकर ने मुखालफत की है। साहिब बुखारी ने अपनी किताब में लिखा है। मेरी दलील का रद्द पेश करें ब्रदर, मैं आगे चलूँ। जनाब, आपने कुरान पर झूठ बोला है ना, आपने उसको गलत जगह पे फिट किया है। ठीक है, पहले उनका वो कुफर तो साबित करें। कुफर तो है ही नहीं वहाँ पे। वही बात सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करें तो उस पर तुम बोल भी नहीं रहे, तुम्हारा बोलती बंद हो गई है। जब वही बात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करें तो उन पर कुरानी आयात फिट करने शुरू कर देते। ये दो गली पॉलिसी है, लेकिन तुम्हारे असूल के रूह से तुमने काफिर कह दिया है माज़अल्लाह। पहली बात तो ये है कि तुमने दलील कहाँ से पेश की थी? साहिब बुखारी से पेश की। तो जब मैंने साहिब बुखारी से उसकी तफसीर पेश कर दी तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। फिर ला हौला वला कुव्वता, और कुरान की आयत जो पेश की उससे मोमिन होना साबित हो गया, आपने भी माना। तो ये तो तुम्हारी जहालत है ना, अब फिर मुकर रहे हो। साहिब बुखारी ने जो तफसीर लिखी है अपनी किताब बुखारी में, ये गलत लिखी है आपके नज़दीक। तमाम वाइस ब्रादरान सुने, वाइस को भाई ने कहा है कि अपनी तरफ से जो तफसीर पेश करेगा। मैंने साहिब बुखारी किताब बुखारी से तफसीर पेश की है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब अबू बकर उमर ने रसूल खुदा की मुखालफत की और रसूल खुदा को जो है मुखालफत की है, अल्लाह के कलाम की मुखालफत की है और रसूल की मुखालफत की है। अब ये कहता है कि अपनी तरफ से पेश की है। साहिब बुखारी भी शायद शियों का किताब होता, और आपके नज़दीक तो अभी शियों का किताब हो ही। बताओ, कुरान जनाब अबू बकर उमर की मुखालफत कर रहा है। साहिब बुखारी ने रवायत नकुल की है, जनाब अबू बकर उमर ने कुरान की मुखालफत की है, रसूल की मुखालफत की है, अल्लाह के कलाम की मुखालफत की है। आपके नज़दीक कुरान जो बोल रहा है वो झूठ है, रसूल जो बोल रहा है वो झूठ है। आपके नज़दीक एक हदीस बुखारी की ठीक है ऐसे। कैसे मुखालफत कर रहा है मुझे समझा दें। वो अगर कोई ऐसी कुफरिया बात है तो साबित करें। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर रहा। अभी अल्लाह की कसम अगर इस बात पे आते हो ना तो आपका ये फतवा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये अभी आपसे थोड़ा हाथ हौला रखा हुआ है, क्योंकि आप पहले ही भाग रहे हैं ऐसे जैसे आपकी ब्रेकें फेल हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि रसूल की मुखालफत करने वाला कौन होता है? काफिर होता है या नहीं होता है? अब मुझे बताएं रसूल की मुखालफत करने वाला कौन है? यहाँ पर खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है जनाब अबू बकर व उमर ने रसूल की मुखालफत की है, रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में बात की है, रसूल के सामने चले हैं, रसूल की मुखालफत की, अल्लाह ने उनका अमल ज़ब्त कर दिया। अब मुझे बताएं जो रसूल की मुखालफत करे, कुरान की मुखालफत करे, वो काफिर है या नहीं है? अगर मैंने जो आयात पेश की इन आयात की तफसीर सेंड करें। साहिब बुखारी से, साहिब बुखारी किताब से जो मैंने आयात पेश की है सूरह हजरात आयत नंबर 1-2 की तफसीर पेश करें कि साहिब बुखारी ने इन आयात के बारे में क्या कहा है। आप तफसीर पेश कर सकते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मज़हब अहले सुन्नत वाले सूरह अल हजरात आयत नंबर 1-2 बुखारी से तफसीर पेश करें। ठीक है, करें तफसीर पेश बुखारी से इन आयात की। आयात के मुकाबले में हदीस को नहीं लेकर आ जाता। आयात के मुकाबले में अगर कोई हदीस को लेकर आता मैं उसको बड़े में बड़ा काफिर समझता हूँ भाई, जो आयात के मुकाबले में हदीस को लेकर आए। रसूल की मुखालफत तो नहीं की, हाँ अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से राज़ी होकर चुप हो गए थे, ये बात तो ज़रूर है। मुखालफत किस बात पे?
انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سے اگر بات ان کی غلط ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ رکتے ایسی بات سے، وہ اپنی بات ضرور کرتے، لیکن ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے راضی ہو گئے تھے۔ یہی تو ثابت کیا ہے کہ جناب ابوبکر عمر نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے اور رسول کے سامنے چلے ہیں اور مخالفت رسول کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، بڑے بھی بڑا کافر تو وہی ہوتا ہے جو رسول کے قرآن کی مخالفت کرے۔ اب قرآن کی آیت ہے، رسول کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے کہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب اول ثانی نے کیا کیا؟ یہاں پر قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کو مانا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، یہاں پر بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے نہ چلے، یہاں پر سامنے چل رہا ہے، تو یہاں پر تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ صاحب بخاری لکھ رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کیے، آپ کہتے ہو کہ نہیں کیے۔ صاحب بخاری آپ سے زیادہ جانتا ہے یا آپ سے زیادہ جانتے ہیں؟ صاحب بخاری کہہ رہا ہے کہ رسول کے سامنے جناب ابوبکر و عمر نے اونچی آواز میں بات کی تھی، یعنی مخالفت کی، رسول کے سامنے جو ہے آگے قدم بڑھا کر چلیں، مخالفت کی۔ اب جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جو قرآن کی کرتا ہے تو بات ہی ختم جاتی ہے۔ قرآن اللہ ایک چیز ہے برادر۔ تو اب یہاں پر جناب اول و ثانی نے مخالفت رسول کی، مخالفت قرآن کی، اب جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ کہتا ہے جی آیات کے مقابلے میں حدیث لے کے آیا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان آیات کے خلاف تھے، یہ ان کا موقف ہے، یہ نوٹ کرتے جائیں باتیں۔ دوسری بات کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے جو آپ نے فہم گڑھا تھا نا، اس حوالے سے میں نے صحیح بخاری سے روایت پیش کی، آیات کے مقابلے میں نہیں، جو آپ نے گندا فہم جوڑا تھا اس کے مقابلے میں نے پیش کی۔ السلام علیکم۔ تمام برادران دیکھ رہے ہیں اس بحث کو کہ میں قرآن مجید کی آیات پیش کر رہا ہوں اور صاحب بخاری کتاب بخاری سے ان آیات کی تفسیر پیش کر رہا ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان آیات سے مراد جناب ابوبکر و عمر ہے جنہوں نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے رسول کے سامنے تیز آواز میں بات کی، اور دونوں نے جو رسول کے سامنے چلے بھی ہیں۔ تو جہاں پر قرآن کی مخالفت کی ہے جناب ابوبکر و عمر نے، اور اللہ کی مخالفت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی مخالفت کی ہے۔ اب جو اللہ اور رسول قرآن کی مخالفت کرتا ہے، میرا سوال ساروں سے سوال ہے کہ اب وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جاہل انسان، یہاں پر تذکرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، تم ابو بکر و عمر، تمہاری زبان پر یہ دو نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن پر تم تبرہ کرتے ہو، اور آج بھی وہ جنت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اتنا بلند رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی جنت میں وہ سو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ جنت میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کا محال بھی دکھا دیا کہ کل کوئی رافضی، کوئی کافر، کوئی کفر کرنے والا یہ نہ کہے کہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہے۔ تمہارا تو منہ بند کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب علی، مجھے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث دکھائیں جہاں پر مولا نے اس آیت کی تفسیر کی ہو اور کہا ہو کہ جناب ابوبکر و عمر نے جو ہے رسول کی مخالفت نہیں کی ہے۔ مولا علی کی ہے کہ مجھے حدیث لے کر دے مجھے، جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ ان دونوں نے مخالفت نہیں کی ہے۔ میں نے تو ان آیات کی تفسیر بھیجی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ حجرات آیت نمبر 1-2 کی تفسیر کی ہے؟ مجھے دکھائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان دو آیات کی کہاں پر تفسیر کی اور کہاں پر کہا ہے کہ جناب ابوبکر و عمر نے مخالفت نہیں کی ہے۔ مجھے ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث دکھائیں ان آیات پر۔ میں آیات پیش کر رہا ہوں، دونوں آیات کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ آپ آیات اور قرآن کی تفسیر سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ صاحب بخاری نے کہاں کافر کہا ہے معاذ اللہ، مجھے دکھا دیں، اور مخالفت کہاں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی تائید کی ہے، بات کی خاموش رہ کر۔ اگر کوئی معاملہ، اگر وہ بات ان کی غلط ہوتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، کیا انبیاء بھی اپنے امتی کے آگے بات کے آگے چپ ہو جاتے ہیں؟ جو حق والی بات اس کو چھپا لیتے ہیں، تو پھر تو اس طریقے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق والی بات تھی وہ کی نہیں ہے۔
آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں، کیونکہ آپ نے جو فارم گڑا ہے وہ غلط ہے۔ جناب صاحب بخاری قرآن، صاحب بخاری قرآن، صاحب بخاری، جناب میری بات بھی تو سن لو۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی بات کی، تو وہاں پر تم بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، تو تم وہاں پر پھس ہو گئے، پھر تمہیں صاحب بخاری بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو تفسیر آپ نے کی ہے، جو کالا جھوٹ تم نے اس آیت پر بولا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ کافر قرار دیا ہے، معاذ اللہ، صاحب بخاری سے دکھائیں مجھے۔ دوسری بات، صاحب بخاری سے تو میں ان کا آج بھی جنت میں ہونا ثابت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں حدیث، فقال ابو بکر لعمر ما اردت الى خلافی قال ما اردت خلافک، جناب ابو بکر و عمر دونوں نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ صاحب بخاری نے حدیث کو بیان کیا ہے کتاب بخاری میں، تفسیر سورہ الحجرات کی تفسیر میں حدیث کو نقل کیا ہے کہ جناب عمر و ابو بکر نے دونوں نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یہاں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، حدیث یہاں پر موجود ہے کہ دونوں نے مخالفت کی ہے، دونوں نے مخالفت کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بات یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ تم نے مجھ سے تفسیر کا مطالبہ کیا ہے، اب تم نے قرآن کی روشنی میں ان کو کیا کہہ دیا ہے، مجھے ذرا وضاحت کر دیں، پھر میں آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں، پھر موقع دونوں کا دیکھ لیں گے۔ برادر عزیز، میں نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث لے کر آؤ اس آیت پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہو کہ اس سورہ حجرات نمبر 1-2 پر کہ ان آیات سے مراد جناب ابو بکر نہیں ہے، ان کا خطاب جناب ابو بکر سے نہیں ہے، ابو بکر جنتی ہے، ثابت کر کے دکھائیں۔ ان آیات پر جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث دکھائیں۔ میں آیت پیش کر رہا ہوں، یہ آیت پیش کر رہا ہوں، آیت پر بات کریں بھائی۔ تم تفسیر پیش کرو، بخاری سے تفسیر پیش کرو اس آیت کی کہ ان دونوں آیات کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں آیات جناب ابو بکر و عمر کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ بخاری سے تفسیر پیش کرو، کیونکہ ہماری بات بخاری پر چل رہی ہے، تو بخاری سے تفسیر پیش کرو۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، آج کیا دن قیامت تک چیلنج دے رہا ہوں، مجھے ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث بتائیں جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ ان دو آیات الحجرات آیت نمبر 1-2 سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے، ان دونوں نے مخالفت نہیں کی ہے۔ ایک حدیث دکھاؤ، چاہے وہ حدیث ضعیف کیوں نہ ہو، ضعیف حدیث ہو تب بھی مجھے دکھاؤ، سند کی تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث ہو تب بھی مجھے دکھاؤ، ٹھیک ہے، بخاری سے دکھاؤ، دکھانی بخاری سے ہے بھائی۔ تو جناب آپ نے کیا ثابت کیا ہے؟ اس آیت سے کچھ بھی نہیں آپ ثابت کر سکے، نہ تو مخالفت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اب تو مخالفت نہیں ثابت کرتے تو کیا آیتیں پڑھ کے ان پر تھوپ رہے ہو، پہلے مخالفت تو ثابت کرو۔ دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دوزخی ہیں یا کافر ہیں، آپ نے ایسی باتیں کی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک تفسیر آپ نے کر دی۔ اب میں سیدنا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں اگر پیش کر دوں کہ ان کی کیا موقف تھا اس بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں، تو پھر جناب آپ نے جو جھوٹی تفسیر کی اس کے مقابلے میں میں نے بات کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کی بات نہیں میں نے کی، بلکہ جو آپ اس آیت کے ساتھ اپنا جھوٹ جوڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں نے بات کی ہے۔ آپ تو اس آیت کے تحت ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن معاذ اللہ آپ کے نزدیک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کافر ہو گئے نا پھر، کیونکہ انہوں نے کافر کو کافر نہیں کہا، بلکہ یہاں تک بھی باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات پائی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جس پر میں رشک کروں کہ میرے اعمال ان جیسے ہوں، ان ہستیوں جیسے میرے اعمال ہوں۔ السلام علیکم، یہ میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ابو بکر و عمر نے رسول کی مخالفت کی ہے۔
हत्ता इर्तफ़अत अस्वातहुमा, दोनों ने रसूल के सामने ऊंची आवाज में बात की है। यहाँ पर दोनों ने, जनाब अव्वल जनाब सानी ने, दोनों ने रसूल की मुखालफत की है। साहिब बुखारी से 4 हदीस मैंने पेश किए। 4 हदीस में ये, पहली हदीस में ये है कि जनाब अबू बकर उमर ने रसूल खुदा के सामने ऊंची आवाज में बात की है। दूसरी हदीस में ये है कि रसूल खुदा के सामने जनाब अबू बकर उमर ने ऊंची आवाज में बात की है। तीसरी हदीस में ये है जनाब अबू बकर उमर ने रसूल खुदा की ऊंची आवाज में बात की रसूल खुदा से। चौथी हदीस में ये है कि जनाब अबू बकर उमर रसूल के सामने जो है चले हैं, और ये कुरान की मुखालफत हो रही है। यहाँ पर सीधी सीधी कुरान की मुखालफत हो रही है। शायद आपके पास अक्ल नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। अगर अक्ल होता तो आप समझ जाते इस बात को। जाहिल इंसान मुखालफत कहाँ से की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश रहकर उनकी मुवाफकत कर रहे हैं। तो जहालत से गिरा हुआ इंसान बुरा शख्स है। मतलब मैं आयात पेश करूंगा, आप हदीस पेश करेंगे ऐसे, यानी आपके हाँ ये उसूल है कि कुरान की आयत का रद्द हदीस से दिया जाता है। अहले सुन्नत के मज़हब में ये उसूल है कि कुरान की आयत का रद्द हदीस से दिया जाता है। मैंने आयत पेश की है, मैं आयत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ ब्रदर, मैं अभी आयत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि दोनों आयत से मुराद अबू बकर उमर है जिन्होंने रसूल खुदा की मुखालफत की है। बार बार मैं 2 आयत पेश कर रहा हूँ और ये अल्फाज मौजूद है कि अस्वातहुमा, दोनों ने तेज आवाज में बात की रसूल खुदा से, और दोनों ने कदम बढ़ा के रसूल से आगे चले हैं, और इनका अमल जब्त हो गया है, खत्म हो गया है। ब्रदर मैं कुरान पर बात कर रहा हूँ, आप हदीस पर बात कर रहे हो। यानी आपके यहाँ कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आते हैं सुन्नत के यहाँ। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तफसीर की है दोनों आयात की। यहाँ पर तफसीर मुझे दिखाएं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन दोनों आयात से मुराद अबू बकर उमर है जिन्होंने रसूल की मुखालफत नहीं की है। तफसीर मुझे दिखाएं सबसे पहले। जाहिल इंसान, मैंने आयत का रद्द कब की है? तू अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िब। अरबी मतन को मुझे पढ़ के दिखाएं, ये 4 रवायात अरबी की मुझे पढ़ के बताएं। अगर मुखालफत नहीं की है, कहा है कि रसूल की उन्होंने मुखालफत नहीं की है, 4 रवायात मुझे पढ़ के बताएं बस। मुझे ये मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान पढ़ के सुना दें। अहले सुन्नत ने कहा है कि आपने जो पेश किया वहाँ पर कहीं पर मुखालफत ज़ाहिर नहीं है, उन दोनों ने रसूल की मुखालफत नहीं की है। ये 4 रवायात मैंने पेश की है किताब बुखारी से। यहाँ पर मुझे पढ़ के मुझे भाई बताए तफसीर सूरह अल हजरात से, ठीक है। 4 रवायात मैंने पेश की है, मुझे पढ़ के बताए भाई। इसने कहा मुखालफत नहीं की है तो मुझे पढ़ के बताए कि कहाँ पर इन्होंने मुखालफत नहीं की है। मुझे पढ़ के बताए भाई, अरबी पढ़ के बताए मुझे, जल्दी करें। आप कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आओगे, मुझे बताओ कि आप कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आओगे। ये अहले सुन्नत का उसूल है कि कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आना। जिसकी किताब से तू पेश कर रहा है जाहिल इंसान, वो तो उनकी जन्नत भी साबित कर रहा है, उनका महल भी साबित कर रहा है, वो आज भी जन्नत में होना भी साबित कर रहा है। दूसरी बात, मुखालफत तो की नहीं। मुखालफत कैसे की है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना उनकी मुवाफकत में है, और यही अहले सुन्नत ने बात की है। मैंने दोबारा मैं लगा देता हूँ और भी स्कैन। बार मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सूरह अल हजरात आयत नंबर 1, 2 उनकी तफसीर है। 4 अहादीस या 5 अहादीस उनका तर्जुमा करके बताएं मुझे। कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, ये कुरान की आयत के मुकाबले में हदीस पेश कर रहा है। ये पहला उसूल लिख लो तमाम ग्रुप वाले कि ये पहला उसूल अहले सुन्नत का है कि कुरान के मुकाबले में हदीस पेश की जाती है। कुरान के मुकाबले में हदीस पेश की जाती है, ये पहला उसूल अहले सुन्नत। अव्वलन बुखारी पर बात करो, सानियन जो 2 मैंने आयात पेश किए, 4 रवायात है, उनका तर्जुमा करो। जो आयात तू पेश कर रहा है, तूने खुद ऊपर माना है कि मैं उनको मोमिन मानता हूँ, ठीक है, उन आयात की रोशनी में। तो देखें, मैंने आपसे सवाल किया था कि जब एक बंदे को पता ना हो कि ये चीज़ कुफर है, इससे इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो क्या वो आपके नज़दीक काफिर हो जाएगा? अगर वो बात कर दे, उसको मालूम ही ना हो, उसके इल्म में ये बात ना हो, तो क्या आपके नज़दीक वो हो जाता है काफिर? 4 रवायात सेंड कर चुका हूँ, मुझे तर्जुमा करके बताए अहले सुन्नत ब्रादर। 4 रवायात सेंड कर चुका हूँ, मुझे तर्जुमा करके बताए कि क्या लिखा हुआ। क्योंकि मैंने जो तर्जुमा किया है, मैंने कहा है कि जनाब अबू बकर उमर ने मुखालफत की है, ये कहता है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो तर्जुमा करके मुझे बताए कहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दोनों ने मुखालफत नहीं की है। पहले ईमान पर थे, बाद में मुखालफत की, फिर कुफर पर हो गए, बात खत्म हो गई।
पहले ईमान पर, बाद में मुखालफत की, फिर कुफर पर आ गए, फिर कुफर इख्तियार कर लिया, फिर काफर बन गए, बात खत्म हो गई। टाइम पूरा हो चुका है और ये जो राफजी टोला है इन्होंने एक मुनाज़रा इस्लाम खड़ा किया था अपना, तो ये एक एतराज़ भी साबित नहीं कर सका। मैंने इनके हर जो एतराज़ था उनका जवाब दिया है, मैंने अपनी शराइत के मुताबिक जवाब दिया है। कोई माई का लाल मेरी शराइत उठाए और मैंने जो हदीस पेश की है और कुरान से मैंने उनका मोमिन होना साबित किया, जो दलील इन्होंने दी, कोई माई का लाल मेरी शराइत और मेरे जवाब में तजाद पैदा नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ईमान पर थे, बाद में रसूल की मुखालफत की, कुरान की मुखालफत की, काफर हो गए, बात खत्म हो गई। पहले ये दोनों ईमान पर थे, फिर दोनों ने मुखालफत की, कुरान की और रसूल की, दोनों काफर हो गए, बात खत्म है। अभी देखें मुनाजरे से कैसे भाग रहा है। मैंने 2 आयत पेश की, मैंने कहा है कि दोनों आयतों का तर्जमा करें, फिर तर्जमा नहीं कर रहा। मैंने कहा दोनों आयतों को रवायत मैंने लगा दी है। मैंने कहा है कि जनाब अबू बकर उमर ने मुखालफत की है, इसने कहा है कि मुखालफत नहीं की है। तो मैंने कहा मैंने अहादीस मैंने लगाई है बुखारी से, सूरह अल हजरात की तफसीर से, तो आप तर्जमा करके बताएं। तर्जमा में नहीं कर रहा है और एक हदीस लेकर आया कुरान के मुकाबले में। ये उसूल दुनिया वाले याद करेंगे कि अहले सुन्नत का ये उसूल है कि कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आया है। और खलीफा सानी ने अपने दौर में यही कहा था कि मुझे कुरान ना चाहिए, मुझे हदीस चाहिए। फिर दूसरी हदीस में ये कहता है कि मुझे कुरान चाहिए, हदीस नहीं चाहिए। फिर तीसरी हदीस में खलीफा सानी कहता है कि मुझे दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। आप देखें, ये अभी इसने भी यही उसूल कायम किया कि इसने कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आया। मतलब ये कि ये अहले सुन्नत बिरादर खलीफा सानी की सीरत पर चलते हुए अभी इसने कुरान की मुखालफत की, रसूल की मुखालफत की, अल्लाह की मुखालफत की। और जो कुरान की मुखालफत करे, रसूल की मुखालफत करे, अल्लाह की मुखालफत करे, वो काफर है, बात खत्म हो जाती है। बस तमाम ग्रुप वाले देख रहे हैं, मैंने 2 सूरह अल हजरात आयत नंबर 1-2 भेजी ग्रुप में। मैंने उनकी तफासिर भेजी किताब बुखारी से। किताब बुखारी में साहिब बुखारी ने लिखा है कि इन दोनों आयात की मुखालफत करने वाले और कोई नहीं, जनाब खलीफा अव्वल खलीफा सानी हैं, जिन्होंने जो है कुरान की मुखालफत की है, रसूल की मुखालफत की है, जिन्होंने रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में बात की, जिन्होंने रसूल के सामने चले हैं आगे और कुरान के राय के रसूल के सामने आगे ना चला करें, रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करें। ये साहिब बुखारी ने अपने किताब बुखारी में लिखा है सूरह अल हजरात की तफसीर में कि इन दोनों ने रसूल की मुखालफत की है। अब जो रसूल की मुखालफत कर रहा है, कुरान की आयत है कि रसूल जो है अल्लाह के कलाम के मुताबिक बोलता है, मतलब जो रसूल ने बोला अल्लाह के कलाम के मुताबिक बोला। अब जो रसूल की मुखालफत करता है वो अल्लाह की मुखालफत करता है, जो अल्लाह की मुखालफत करता है वो काफिर होता है, कभी भी मुसलमान नहीं होता और ना ही उसको हम मुसलमान कहते हैं। अब मुझे साबित करके दिखाए। और इसने कहा है कि भाई आपने झूठ बोला है, ऐसी कोई इन दोनों आयात में नहीं लिखा हुआ है। फिर मैंने ब्रादर को कहा है कि भाई आप दोनों आयात का तर्जमा करके इस गुरु में बताएं, तो अभी तक ब्रादर ने तर्जमा भी नहीं किया है। अफसोस की बात है कि अगर अरबी जानता होता तो तर्जमा करता, अभी तक इसने तर्जमा नहीं किया है। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, रसूल के असहाब के बाद अब तक तमाम अहले सुन्नत उलमा हजरात गुजरे हैं, किसी ने भी कहीं पर ये नहीं लिखा है कि कुरान के मुकाबले में हदीस लेकर आए। किसी ने भी किसी किताब में ये नहीं लिखा है, किसी आलिम ने। सबने कहा है कि कुरान को साथ लेकर चलो और हदीस को और कुरान की तफसीर को साथ लेकर चलो। इसने क्या किया है कि कुरान के मुकाबले में बुखारी की एक हदीस लेकर आया है और कुरान सूरह अल हजरात की जो तफसीर है, सूरह अल हजरात आयत नंबर 1-2 की तफसीर है, उन तफसीर को छोड़ दिया, अलग से एक हदीस कुरान के मुकाबले में लेकर आया है। अब ये देखो, वहाँ पर जनाबे उमर कुरान के मुकाबले में खुद उठा कि मेरे लिए कुरान काफ़ी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर कहा मेरे लिए जो है हदीस काफ़ी है, कुरान काफ़ी नहीं है। अब ये देखो, अब यहाँ पर भी एक बंदा ज़ाहिर हो गया है जो कुरान की मुखालफत कर रहा है और कहता है कि मेरे लिए जो है हदीस जो है कुरान से अफजल है। क्यों? इसने कहा है कि भाई मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, यानी वो हदीस कुरान के मुकाबले में पेश कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम कि हदीस कुरान के मुकाबले में पेश कर रहा है। पहली मरतबा मैंने देखा है और वो हदीस कुरान की मुखालफत कर रही है। सीधी सीधी बात है कि कुरान की मुखालफत कर रही है कुरान की आयात से। और साहिब बुखारी ने जो रवायात नकुल की है वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जनाब अबू बकर व उमर ने रसूल की मुखालफत की है और वो हदीस जो पेश कर रहा है कुरान की सीधी सीधी बात इन दोनों आयात के खिलाफ जा रही है, इन दोनों आयात के खिलाफ जा रही है। अस्सलाम अलैकुम। मुनाजरा यहीं पर ख़त्म हुआ। मौजू ये था कि शेख मोहम्मद हसन मुनाजरा पाकिस्तान
حدیث کرتاس صحیح بخاری سے ثابت کرے گا اور قرآن کی آیات سے ثابت کرے گا کہ جناب عمر نے خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کی۔ تو سب سے پہلے میں 2 قرآن مجید کی آیات لے کر آیا تھا اور ان 2 آیات کی تفسیر صاحب بخاری، کتاب بخاری کے مصنف نے ان دونوں آیات کی تفسیر لکھی ہے اپنی کتاب بخاری میں، اور 4 روایات نقل کی اس نے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے ان دونوں آیات کی مخالفت کی ہے۔ پہلی آیت کی مخالفت یہ کی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول کے سامنے آگے نہ چلا کرو، لیکن یہ دونوں آگے چلے ہیں، یہاں پر رسول کی مخالفت کی ہے۔ دوسری آیت یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان دونوں نے اول و ثانی نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، ان دونوں نے مخالفت کی ہے۔ صاحب بخاری کتاب بخاری میں لکھا ہے اور خود محدث ہے اور روایات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مال اشکال کی بات نہیں ہے۔ یعنی واضح ہوا کہ خلیفہ اول و ثانی نے رسول خدا کی مخالفت کی ہے اور رسول کے ساتھ ساتھ قرآن کی مخالفت کی ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخالفت کی ہے۔ اب کوئی سوال ہے میرا تمام گروپ والوں سے کہ مجھے کوئی بتائے گا جو اللہ کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، صحابہ کی مخالفت کرے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا ادنا سا، کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے حدیث کرتاس پیش کی، کہا کہ کہاں پر اللہ نے رسول خدا نے جو ہے عمر بن خطاب سے جو ہے کلام کیا ہے، عام خطاب کیا، بلکہ رسول نے عمر بن خطاب سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ کاغذ قلم تو میں کچھ لکھ کر دوں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو، اور عمر بن خطاب نے رسول کا جواب یہ دیا ہے کہ نعوذ باللہ رسول ہذیان کی حالت میں، نعوذ باللہ رسول کے اوپر غلبہ طاری ہے، نعوذ باللہ رسول ہذیان کی حالت میں، اور کہا تھا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے اور کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر حدیث کرتاس میں صاحب بخاری نے 7 مرتبہ کتاب بخاری میں حدیث کرتاس کو نقل کیا ہے، اور 7 مرتبہ یہی 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اور 7 احادیث موجود ہے کہ جناب عمر نے رسول کی مخالفت کی۔ 7 احادیث میں یہ الفاظ موجود ہے اور جناب عمر نے ہی رسول کو جواب دیا ہے۔ 7 احادیث میں یہ جو الفاظ موجود ہے، قال عمر نے رسول خدا کو جواب دیا ہے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہذیان کی حالت میں ہیں۔ اب کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے، کیا کوئی جو شخص اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے کلام کی مخالفت کرے، قرآن کی، اور اللہ اور کلام کے خاص نبی محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرے، کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس سوال کا جواب میں تمام گروپ والوں سے لوں گا اور تمام یوٹیوب ممبران جو اس مناظرے کو دیکھیں گے ان سے یہ میرا مطالبہ ہے، اس سوال کا جواب دیں۔